السلام علیکم، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم درود شریف پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ ہاں، شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں بچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کسی طرح انہیں معلوم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ کسی طرح انہیں معلوم ہوتا، کسی طرح انہیں علم ہوتا، لو کانوا یعلمون، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ تفسیر: یعنی اس کتاب کی طرف سے بے التفاتی کی سفیان بن عینیہ کا قول ہے کہ یہاں کہ یہود نے توریت کو ہریرو، حریر و دیبا کے ریشمی غلافوں میں زر و سیم کے ساتھ مطلع و مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام نہ مانا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے 4 فرقے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق کو بھی ادا کیا، یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے اور اکثرہم سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس نے با اعلان توریت کے عہد توڑے، اس کے حدود سے باہر ہوئے، سرکشی اختیار کی، نبذ فریق منہم میں ان کا بیان ہے۔ تیسرا فرقہ وہ ہے جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے۔ ان کا ذکر
بل اکثرہم لا یؤمنون میں ہے۔ چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں بغاوت و عناد سے مخالفت کرتے رہے۔ یہ تسنع سے جاہل بنتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون میں ان پر دلالت ہے۔ شان نزول: حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے صلحاء اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کی جہال جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اسی حال پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برت میں یہ آیت نازل فرمائی، جو کہ صفحہ نمبر 1099 پر اسی کتاب کے پائی آتی ہے۔ کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف سحر کی نسبت باطل و غلط ہے، کیونکہ سحر کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل و اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جان کر کافر نہ بن، یہ جادو فرما بردار و نافرمان کے درمیان امتیاز و آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے گا کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں منافی ایمان کلمات و افعالوں، اور جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کی کفریات کا معتقد نہ ہو، وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتریدی کا قول ہے کہ مسئلہ کہ جو سحر کفر ہے، اس کا عامل اگر مرد ہے قتل کر دیا جائے۔ مسئلہ جو سحر کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں، اس کا عامل قطع طریق کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت۔ مسئلہ جادوگر کی توبہ قبول ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور تاثیر اسباب تحت مشیت ہے۔ یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ تو درس قرآن میں آج ہم حضرت مدینہ کے سفر کا واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان غار کے موقع پہ پیش آتا ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کے جو لوگ پیچھا کر رہے تھے کفار، کہ یہ لوگ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دھانے تک، اگر کسی نے ذرا سے بھی نیچے جھانک لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن، کہ فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل فرمایا ان پر۔ آگے مزید فرمایا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس چیز کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں کا کلمہ نیچا پڑ چکا ہے اور پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین غالب آ چکا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں آج درس قرآن اتنے ہی ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قرآن پاک کی تلاوت پر اور ترجمہ اور تفسیر اور جو درس قرآن ہم نے تلاوت فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھتے ہیں یا جو نہیں دیکھتے، ان تمام کی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بیماروں کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ رزق کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے مدد عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے
یہ ضرور استدعا کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بخشے اور یہ جو سلسلہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا، یہ چلتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو شیئر کریں، اور اس کے میرے چینل کو ضرور لائک اور تھم نیل کو ضرور آپ پریس کیا کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ آمین ثم آمین۔